دوپٹہ ذکر کے لیے ضروری ہے یا دروشی پڑھنے کے لیے؟ سر دوپٹہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی کر سکتا ہے, اور یہ بھی چھوٹی چیز ہے. اگر کسی شخص کے اوپر غسل فرض ہے وہ بھی اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ سکتا ہے. حالت جنابت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے. جنابت والے چیپٹر میں عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ کس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, چاہے آپ جنوبی میں ہو. اور جامعہ ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. آپ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے اور باقی ہر حالت میں قرآن پڑھ لیتے تھے, یعنی بغیر وضو کے بھی پڑھ لیتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حالت جنابت میں صرف قرآن کی مانت ہے, باقی چیزوں کی مانت کوئی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن کا ذکر کیا. سر ذکر تو اس کا تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے. سر تو اس میں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بغیر یعنی وضو کے نہیں کر سکتے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے, یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے, کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ ہر بندے کا کون سا پڑھتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں ذکر اللہ. یار اللہ تو قرآن فرماتا ہے سورہ نجم میں کہ میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے, تم نطفے تھے.